الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وانفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين. آمين يا رب العالمين. باب قول الله ونزع موازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط بعد المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكال قال حدثنا محمد بن فزيل وبه قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. बहुत ऊंचा कुर्सी है. قابل احترام علماء کرام جامعہ کے محتمین حضرت مولانا ساجد ندوی صاحب حافظہ اللہ. اللہ کہاں پہ جی وہاں پہ جیتی ہے وہاں پہ کرسی بہت برکت کا ناظم کچھ رکھا ہوا ہے. تعلیمات حضرت مولانا محمد افضل حسین قاسمی حافظہ اللہ. اسمع اقرا وہ والی کرسی نکالنا ایک وہ والی. مجلس میں تشریف ہم بیٹھے فرما مرد و خواتین اس کو ہٹانے کے نیچے معلمات و طالبات. صحیح بات یہ ہے کہ اب تقریر کا وقت ہی نہیں. ظہر کی نماز سر پر کھڑی ہے. دوسرا آپ لوگ جانتے ہیں کہ عموماً علماء 2 سے 5 تک مکمل قیلولہ اور آرام میں رہتے ہیں. ہم لوگوں کا معمول ہے 4 سے 1 تک، پھر 5 سے لے کر رات کے 12 تک. درمیان میں سارا کام بند ہے. تو آج تو ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، امتحان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. آمین. آج کی جو مجلس کی بات ہے وہ علمی بات ہے.
تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں الدین یسر، دین آسان۔ یہ آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عوام کے لیے، طلبہ کے لیے، طالبات کے لیے، کہ وہ پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس بات کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ یہاں سے زوال اور انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ جتنے مجلس میں لوگ ہیں، آپ اللہ اور نبی نہیں بن سکتے، باقی اب سب کچھ بن سکتے۔ ارادہ اصل میں آج کا جو بیان ہے وہ علمی ہے، لیکن بڑے سادہ انداز میں، وقت کم ہے اس لیے 100 میں سے پھر صرف 10 باتیں بتاؤں گا۔ آپ سنتے ہیں اہل حدیث، میں جماعت تنظیم پر بات نہیں کرتا، حدیث سے متعلق اس کی ایک بات بتا۔ اور سنیں گے اہل قرآن، کچھ سنیں گے منکرین حدیث، یعنی ایک طبقہ ایسا دنیا میں ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اس پر بڑا کام ہو رہا ہے، باہر ملکوں میں تو فرق ہی نظر نہیں آتا۔ اصل میں جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تمام علوم دینیہ کا سرچشمہ اور اساس ہے۔ دین کی کوئی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے حدیث لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کو فرض کیا، نماز کی رکعت کیا ہوگی، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، حدیث کے بغیر ہم جان نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حج فرض کیا ہے، حج کے ارکان کیا ہیں، اعمال کیا ہیں، حدیث کے بغیر ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، کتنی مقدار میں زکوٰۃ ہوگی، کن کو دینا جائز ہے، کن کو دینا جائز نہیں ہے، سونے کی زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے، چاندی کا مسئلہ کیا ہے، یہ ساری تفصیل آپ کو حدیث کے ذریعے معلوم۔ تو حدیث یہ تمام دین و علوم کا سرچشمہ، منبع اور اساس ہے۔ قرآن اور حدیث لازم و ملزوم ہے۔ قرآن کی کسی مشکل کو، الفاظ ہو، آیات ہو، سورہ ہو، آپ کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بات تو اور قرآن کو مانے نہیں مانے گا، اس کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ، اور یہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے، اس کے جو روایت کرنے والے لوگ جو بیان کرتے ہیں، حضور سے فلاں صحابی نے، فلاں نے، فلاں نے، فلاں نے، فلاں نے، فلاں نے، فلاں نے، پھر ہم سے فلاں نے۔ اب مولانا افضل حسین صاحب قاسمی سے بچیوں نے حدیث پڑھی، یہ نصیر احمد خان صاحب کو،
مفتی سعید احمد صاحب سے، اس طرح پھر حسین احمد مدنی، پھر وہ جاتے جاتے سلسلہ کہاں ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو راوی ہے اس فن کو فن اسماء الرجال، حدیث کو روایت کرنے والوں کی تعداد کم و بیش 5 لاکھ۔ ان 5 لاکھ لوگوں میں 13,000 وہ راوی ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، زیارت کی ہے اور ڈائریکٹ آپ سے روایت۔ بڑی بڑی ضخیم کتابیں فن اسماء الرجال پر ایک عام آدمی ضعیف العمر ہے، انجینئر ہے، عالم نہیں، نہ دکھائے تو 45 جلدوں میں ضخیم کتابیں لکھی ہیں جن سے علماء محققین استفادہ کرتے ہیں۔ تو حدیث ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ آپ جو فقہ کو دیکھتے ہیں عوام کا، وہ بھی حدیث کا نچوڑ ہے۔ اس فتنے میں آپ نہ پڑیں کہ ہمارے لیے حدیث کافی ہے۔ ابھی پوری دنیا میں جو لوگ بولتے ہیں ہمارے لیے حدیث کافی ہے، وہ گمراہ ہے، وہ صحیح راستے سے ہٹے ہوئے۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے ائمہ نے عرق ریزی کی، خون پسینہ بہایا، دن و رات کی محنت سے حدیث کے ذریعے فقہ تشکیل پائی۔ فقہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، بعض لوگ گمراہ کرتے۔ فقہ جو ہے، چاہے وہ فقہ حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، یہ قرآن اور حدیث سے نچوڑا ہوا عطر ہے، خوشبو ہے، خلاصہ ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں، بالکل الگ چیز نہیں۔ آج جو یہ حدیث پڑھی گئی، یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یہ بخاری شریف۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا صحاح ستہ، حدیث کی 6 کتابوں کو عام طور سے مشہور یہ ہے کہ اس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ بالکل غلط بات، بالکل غلط۔ صحاح ستہ کے اندر تمام قسم کی حدیثیں موجود ہیں، صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں۔ تغلیب کے طور پر اس کو صحاح کہا جاتا ہے، ہر حدیث صحیح نہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، نسائی شریف۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اکثر کل کے حکم میں ہوتا ہے، تغلیب کے طور پہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو آخری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 ہجری میں مشرف علیہ السلام، جلیل القدر صحابی اور احفظ الصحابہ، جتنے صحابہ کرام ہیں ان سے زیادہ حدیث کسی نے روایت نہیں کی۔ حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تنہا 5374 حدیثیں مروی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 78 سال کی عمر، 70 پر 8، 78، 78
انتقال فرما کر جنت البقیع میں آرام فرما. یہ جو اسماء الرجال ہے اس میں جتنے راوی ہیں کہاں پیدا ہوئے, کب انتقال ہوا, ان کا خاندان کیسا تھا, ان کے اخلاق کیسے تھے, ان کا تقوی کیسا تھا, ان کی ذہانت کیسی تھی, ان کے استاد کون تھے, ان کے خلاف پوری کی تحقیق کی. اتنا اہم کام آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی اور کسی کے دور میں نہیں ہوا. آج بھی غیر مسلم اہل علم انگشت بدندہ ہیں کہ اسلام کا ایک ایسا کارنامہ ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, آخری حدیث, ذرا غور سے آپ لوگ سنیں. اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی پہلی حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, انما الاعمال بالنیات, یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث. اور کلمتان حبیبتان الی الرحمن, یہ بخاری شریف کی آخری حدیث. پہلی حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی, آخری حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. پہلی حدیث کو امام بخاری نے اپنے استاد حمیدی سے روایت کیا, اور آخری حدیث کو امام بخاری نے اپنے استاد احمد بن اشکاب سے روایت کیا. انہوں نے جو روایت کے اندر اپنے شیخ کو آگے اور پیچھے لایا ہے, یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے. پہلے جو راوی ہیں ان کے نام میں ہاں ہے حمیدی, اور ان کے نام میں احمد, اور دونوں کا مادہ حمد ہے, یعنی الحمد اولا و آخرا, الحمد راس الشکر, یعنی بندے کو ہر کام میں پہلے بھی الحمدللہ کہے, بعد بھی الحمدللہ کہے. پہلے تو اس لیے کہے کہ اللہ اس کی مدد سے اس کے کام کو مکمل کر دے, بعد میں اس لیے کہے شکرانے کے طور پر ہے اے اللہ اس کام کے مکمل ہونے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ تیرا کمال ہے کہ تو نے اس کام کو شروع کرایا اور تو اس کام کو مکمل کر رہا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا. یہ مہاجر مدینے کے نہیں, ہجرت کر کے مکے آئے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حدیث کے راوی ہے, یہ بھی جو ہے مہاجر ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ساری دنیا کو, پڑھنے والے کو یہ پیغام دینا چاہتے کہ لوگوں ہمیشہ دنیا میں رہنا تو یہ سمجھ کے رہنا کہ یہ دنیا پرماننٹ رہنے والی چیز نہیں ہے. آج تک کوئی نہیں رہا ہے, تم بھی نہیں رہو گے, تمہیں بھی ہجرت کر کے عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف جانا ہے. یہ پیغام دے رہے ہیں. انسان عارضی ہے, اپنے مکان میں, دکان میں, کاروبار میں ایسے بھوت جنات کی طرح, دیوانے کی طرح نہ لگ جاؤ کہ ایسا لگے کہ اس آدمی کو کبھی موت ہی نہیں آئی. ایسا حرام کام مت کرو کہ لگے کہ ہمارا کوئی حساب کتاب لینے والا ہے ہی نہیں. آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا. یہ تمام صحابہ میں افقہ الصحابہ, ان سے زیادہ سمجھدار صحابی کوئی نہیں. اور حضرت ابو ہریرہ تمام صحابہ میں احفظ الصحابہ, ان سے زیادہ حدیث کسی کو یاد نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ پڑھنے اور پڑھانے والے, حدیث پڑھانا چاہتے ہو, حدیث پڑھنا چاہتے ہو تو تمہارے اندر غور و فکر اور
حفظ و ضبط کا مادہ ہونا ضروری ہے. ریسرچ، بحث، تحقیق، تخریج کا مادہ ہوگا تب تو یہ کام کر پاؤ گے. اور اگر پڑھنے لکھنے کا ریسرچ کا ذہن نہیں ہوگا تم بھی تباہ ہوگے، پڑھانے والے بھی تباہ ہوگا، پڑھانے والوں کو بھی تباہ ہوگا. غور و فکر اور حفظ و ضبط کا مادہ ہونا ضروری ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو ترتیب بخاری شریف میں قائم کی ہے انتہائی دقت نظر اور باریک بینی کے ساتھ کیا کہا؟ کلمتان حبیبتان، دو کلمے محبوب ہیں. سب سن لیجیے، عورتیں بھی مرد بھی. بہت ساروں کو تمنا ہوتی ہے میرا بچہ عالم بن جائے، مفتی بن جائے، بزرگ بن جائے. خود نہ نماز سے تعلق، نہ روزے سے، نہ کچھ سے. شراب ہے، پان پراگ ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، تو بچہ مفتی بن کے کیا کرے گا جی؟ پہلے تو آپ دیندار بنی اگر مفتی نہیں بن رہے ہیں. جو بچیاں فارغ ہو رہی ہے، میری بیٹی عالمہ بن گئی، ماں سر کھول کے گھوم رہی ہے، روزہ نہیں رکھتی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے، شرک و بدعت کا کام کرتی ہے، یہ غلط بات ہے. آپ کو پہلے دیندار ہونا ہے. وہ انفسکم، ارے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ. ساری دنیا کی فکر کر رہے ہو، تیرا دل کفر سے، شرک سے، جہالت سے، بد کرداری سے جل رہا ہے، مک رہا ہے، سر رہا ہے، اور ساری دنیا کی فکر میں تم لگے ہوئے ہو. اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ آپ نے کہا. پھر قرآن کہتا ہے اپنے بچوں کی فکر کرو، گھر والوں کی فکر کرو. جو آدمی زیادہ دوسرے کی فکر کرتا ہے خود اپنے آپ سے اندھا ہو جاتا ہے. پہلے اپنی فکر. فلاں آدمی شادی میں پیسہ لیتا ہے، بہت منافق قسم کا آدمی ہمارے سماج میں یہ بات کرتا ہے. جو اپنی بیٹا بیٹی کی شادی میں حرام کام کرنا چاہتا ہے وہ دوسرے کی شادی کے حرام باتوں کو نقل کرتا ہے. حرام بات کو نقل کرنا بھی ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے. آپ اپنی بیٹی کی شادی ٹھیک کیجیے جی، بیٹا کی ٹھیک کیجیے. وہ کیا کر رہا ہے آپ اس پر تبصرہ کر کے اپنے گناہ کو ہلکا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی وہ ڈر پردہ یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ فلاں تو کر رہا ہے، اگر میں نے کر لیا تو کیا گناہ ہوا؟ فلاں تو لب کر رہا، میں کیا تو کیا ہوا؟ ارے دنیا کو مت دیکھو جی، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں اسے دیکھو. دنیا کو دیکھو گے قیامت قریب ہے، تباہ و برباد انسان ہو جائے گا، وہ کسی کام کا نہیں رہے گا. دو کلمے اللہ کو محبوب، کلمتان حبیبتان، کلمتان محبوبتان، دو کلمے اللہ کو محبوب. یعنی یہ دو کلمے ایسے آگے آ رہے ہیں کہ ان کے کہنے والے اور ان کے پڑھنے والے اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے. ان کو پڑھنا کوئی مشکل نہیں. اس کو پڑھنے کے لیے عالم ہونا، مفتی ہونا کوئی ضروری نہیں. اس کو پڑھنے کے لیے شہری ہونا، دیہاتی ہونا کوئی بھی آدمی اس کلمے کو پڑھتا. ثواب کیا کہا؟ اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس پڑھنے میں ساری دنیا کو رکھ دو اور اس میں اس کلمے کا یہ پڑھنا چھوٹ جائے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، ادا کرنا ہلکا، پڑھنا ہلکا، وظیفہ بنانا ہلکا، بغیر وضو کے با وضو چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، غسل فرض ہو، فارجہ پاک ہو، ناپاک ہو، گھر میں ہو، گاڑی کہیں بھی ہو، ایک دم کلمہ آسان ہے، پڑھتے رہیے. تسبیحات کا باوضو پڑھنا افضل ہے، لازمی اور ضروری نہیں. دنیا میں تو ہر آدمی چاہتا کہ میرا کام سب سے اچھا ہونا چاہیے، سب سے اچھا گھر ہونا چاہیے، سب سے اچھی گاڑی ہونی چاہیے، سب سے اچھی ٹی وی ہونی چاہیے. تو سب سے اچھی تسبیح وہ ہے جو باوضو پڑھی جائے. فتویٰ کے لحاظ سے
بے وضو بھی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے. قرآن کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے. وہ بھی قرآن کو خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. یہ دونوں کلمے میزان عمل میں بھاری ہوں گے, وزنی ہوں گے. خفیفتان سے خفت عمل کی طرف اشارہ ہے. یعنی یہ جو کلمہ ہے بہت تھوڑا ہے, بہت مختصر ہے, بہت آسان ہے, لیکن ثواب کے اعتبار سے بہت بھاری ہے, بہت وزنی ہے. پڑھنا آسان, کوئی سمجھے گا کہ تھوڑا یہ تو مختصر کلمہ ہے, یہ کیا ہے اس کے اندر, اللہ کے نہیں, یہ دیکھنے میں مختصر ہے لیکن ثواب میں بہت وزنی ہے, بہت بھاری ہے. کیا ہے وہ, کیا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یہ سبحان کا جو لفظ ہے نا اللہ تعالیٰ کا, یہ ناموں میں سے ایک نام. سبحان کے معنی کیا ہے؟ ایسی ذات جس کے لیے کوئی کام مشکل نہ ہو, ایسی ذات جس میں کوئی عیب نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے شب معراج میں, حضرت ام ہانی کے گھر سے حرم, وہاں سے مدینہ منورہ, وہاں سے مسجد اقصی, آسمان اول, سدرۃ المنتہا, پھر وہاں سے آج کی تیز رفتار سواری سے بھی سوار کیا جائے جتنی لمبی مسافت تھی, معراج شریف میں کئی ہزار کروڑ سال لگے. لاکھ نہیں بول رہا ہوں, حساب لگا کے بول رہا ہوں, کئی ہزار کروڑ سال چلے. ایک دم نن اسٹاپ جیٹ تیار, چند لمحے میں آپ نے طے کیا. تو اللہ نے وہاں پر لفظ سبحان استعمال. کیوں؟ اتنا لمبا سفر ہے, لوگ مانیں گے ہی نہیں. یہ کیسے ہوا؟ آپ تو بتا رہے کہ جب حضور آئے تو وضو کا پانی بہ رہا تھا, گنڈی کو ایسے لگتا ہے تو اس کی آواز آ رہی تھی, کیسے آ گئے, یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے کہا میرا لفظ آگے دیکھو سبحان. ارے شک اس کے بارے میں کیا جاتا ہے جس کے لیے کوئی کام مشکل ہو. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے, اس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے, کوئی کمزوری ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں پھر یہ دماغ میں آنا یہ کیسے ہو گیا؟ آج بھی پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں ساری تفصیلات بتا دیا. اللہ کے نبی سے پوچھا, کفار مکہ نے, اللہ نے مسجد اقصی کو سامنے کر دیا, کھمبے کتنے, پیلر کتنے, فلاں کتنے, آپ دیکھ دیکھ کر سب بتا رہے. سب سننے کے بعد یہ کفار مکہ نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا. انکار کرنے کا تو ہمت تو ہے نہیں, سارے دلائل موجود ہے, کیسے ہو گیا؟ اللہ نے کہا سبحان. یہ جو دو کلمے ہیں اللہ کی تعریف میں, ایسے کلمے ہیں کہ اللہ کی تعریف کے لیے جو خوبیاں, جو کمالات, جو صفات, جو کلمات, جو اوصاف ہونی چاہیے, ان کلموں میں اللہ نے سب کو جمع کر دیا. بس سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. آپ لوگ بھی ارادہ کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد روزانہ ہر نماز کے بعد کم سے کم 10 بار ہم پڑھیں گے سب. سبحان اللہ بحمدہ بولیے, سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. علم آسان ہے, علم آسان ہے, لیکن حضرت علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سئل بعض السلف عن ثقل الحسنہ وخفت السیئہ. حضرت علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض سلف سے پوچھا گیا کہ یہ آخرت میں اعمال حسنہ وزنی کیوں ہوں گے آخرت میں, اور برائی ہلکی کیوں ہوگی؟
اور دنیا میں برائی ہلکی کیوں سمجھ ہے؟ لے آدھا گھنٹہ ہو اچھائی گیا بھاری کیوں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہو گیا آدھا گھنٹہ آنکھ نگاہ کر کے نیچے چلنا بڑا مشکل کام ہے۔ اچھے اچھے ماشاءاللہ پاؤں خبر میں لٹک رہا ہے، آنکھ کا استعمال غلط ہو رہا ہے، رشوت لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، چغل خوری کے مزہ آتا ہے، لیکن ہم جب اس کو دیکھیں گے اس کے انجام کو تو حرام بدبودار کیڑے والا کوئی آدمی گوشت کھا لے گا لیکن کسی کی غیبت اور چغل خوری نہیں کرے گا۔ کیوں؟ میراج شریف میں کتنے واؤ چیرا جا رہا ہے، فرشتے کے پاس تانبے کا دانت ہے، خود آدمی وہ اپنے پاس چیر رہا ہے۔ کون ہے؟ یہ آپ کی امت کے چغل خور لوگ ہیں، فتنہ پھیلانے والے ہیں، محلے میں لڑائی اور جھگڑے کے بیج بونے والے ہیں، یہ منافق ہے، یہ مداحن ہے، یہ امت کے جھگڑالو ہیں، نہ خود عافیت سے رہتے ہیں نہ محلے میں کسی کو یہ رہنے دیتا۔ یہ فسادی آدمی ہے، چغل خور ہے، غیبت خور ہے، عورتوں کی شکایت، مردوں کی شکایت، بڑوں کی شکایت، چوروں کی شکایت، یہ اس امت کا منافق مداحن آدمی۔ کوئی آدمی یاد رکھیے، اگر آپ کو اپنے اوپر کہ میری نماز کیسی ہے، میری زندگی کیسی ہے، میرے اعمال کیسے ہیں، میری تلاوت کیسی ہے، میرا دن کیسا ہے، میرا رات کیسا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ شاید مجھ سے بڑا گنہگار اس دنیا میں کوئی نہیں، کیونکہ ہر آدمی اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ سب سے بڑا دل انسان کا مفتی ہے۔ تب مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے چند نوجوانوں نے مذاق کیا، کیسے تشریف لا رہے تھے، ایک نوجوان نے کہا حضرت یہ کتا اچھا ہے کہ آپ اچھے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ نے کیا جواب دیا؟ اگر میری موت ایمان پر ہو تو میں اچھا ہوں، کتا برا ہے، اور میری موت ایمان پر نہ ہو تو میں برا ہوں، کتا اچھا ہے۔ اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا اور آخرت کا ایک نظام، یہ بات بول کر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اچھائی کی کڑواہٹ، سختی کو ظاہر رکھا، رشوت نہ لیں، جھوٹ نہ بولیں، چغل خوری نہ کریں، حلال کھائیں، نماز پڑھیں۔ تھوڑا آدمی کے لیے مشکل ہے، صبح میں اٹھنا، پھر وضو کرنا، پھر منہ پر لگام لگانا، پھر تقوی استعمال کرنا، پھر رات میں اٹھ کے وضو کرنا، پھر تہجد پڑھنا، پھر دعا پڑھنا۔ اب کو یہ کہ آرام سے بستر پر سوئے ہوا ہے، صبح ہوئی نماز بھی گئی، پھر دوپہر ہوئی دکان میں ہے، نماز نہیں۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برائی کی کڑواہٹ کو چھپا دیا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برائی کی کڑواہٹ، اس کی بدصورتی، اس کی تلخی کو ختم کر دیا۔ کہا اس لیے کہ دنیا ایسی ہے، مان لیجیے ہم ادھر دیکھ رہے ہیں، بڑی خوبصورت، بہت حسن، اپنا ایمان برباد کریں گے، عقیدہ برباد کریں گے، آخرت برباد، لیکن دنیا کو اگر ایسے گھما دیا جائے تو اس پر خون، لہو، کیڑے مکوڑے ایسے نظر آئیں گے کہ آپ کی جان نکل جائے گی، آپ کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ ابھی دنیا ایسی ہے، اور ساری چیزوں کو اللہ کے نبی نے کھول کر بیان کر دیا۔ مرا ہوا کتے کا ایک بچہ آپ لیتے کہ لوگوں اس کتے کے بچے کو دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا اگر یہ دنیا اس مرے ہوئے کتے کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی مار دیتا۔ جس دنیا کے پیچھے ہم نماز چھوڑتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم آخرت کو برباد کرتے ہیں، اپنی آخرت میں آگ لگاتے ہیں، اور یہ جو نیکی ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اس کی کڑواہٹ کو، تلخی کو اللہ نے یہاں ظاہر کیا۔ اب
رات میں اٹھیں گے، وضو کریں گے، تہجد پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، بہت بڑا مجاہدہ ہے، قربانی ہے. آرام سے کمبل آپ میں چوری، بڑا آرام ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے کہ لوگوں، دنیا میں برائی کی کشش تم کو برا کام کرنے پر آمادہ نہ کرے، انجام بہت بھیانک سامنے آنے والا ہے. اے لوگوں، نیکی کی تلخی، نیکی کی مشقت، نیکی کی پریشانی تم کو نیک کام کرنے سے نہ روکے. کل قیامت کے دن اس کا وزن، اس کی قدر، اس کی پوزیشن معلوم ہوگی. یہ برائی تم کو کھینچ کر جہنم میں لے جائے گی اور یہ نیکی تم کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گی. ان چیزوں کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وقت کافی ہو گیا ہے. اگر وقت ہوتا کچھ دیر میں اور بولتا. اب ظہر کی نماز کا وقت ہے. آخر میں جو طالبات ہے وہ ایک بات سمجھ لیں، آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی، عالمہ بن گئے، عالیہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں. بڑا مسئلہ ہے اس پر باقی رہنا. ہاں، کچھ اشعار پڑھ دیے، کچھ کلمات پڑھ دیے، کچھ تقریر کر دیے، یہ پانی کی بلبلی